السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں 8ویں کی طالبہ تھی اور ہم لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے وہاں اسکول میں نیا داخلہ لیا تو میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ مجھے اچھی لگی۔ ہم دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ہم ایک دوسرے سے اپنی راز کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ وہ اپنے 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی۔ یہاں آ کر گویا آمنہ کے پر نکل آئے۔ وہ خاصی آزاد خیال اور جدت پسند ہو گئی۔ ہمارے اسکول کے پاس ہی لڑکوں کا اسکول تھا۔ آمنہ کو موقع ملتا تو وہ ادھر چلی جاتی۔ یوں اس کی دوستی لڑکوں سے ہو گئی۔ شروع میں دوست سمجھ کر وہ مجھے اپنی باتیں بتاتی تھی، لیکن میں زیادہ دن چپ نہ رہ سکی۔ اس کو ان سرگرمیوں سے روکنا میرا فرض تھا۔ جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے برا منایا۔ وہ مجھ سے کھینچنے لگی۔ اب وہ مختلف لڑکوں سے ملتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی، مگر مجھے نہ بتاتی۔ تب ایک دن میں نے کہا، آمنہ دیکھو، مجھے تمہاری باتوں کی سب خبر ہے، چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میں تم کو اب بھی روکوں گی کیونکہ تمہاری دوست ہوں۔ تباہ ہوتے تم کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے میری بات کو کڑوی دوا کی طرح نگلا اور کہا، مہرین زیادہ نصیحتیں مت کرو، میں اپنا برا بھلا خوب جانتی ہوں۔ تبھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ سمجھانے لگی کہ تم ایک غریب ماں باپ کی بیٹی ہو، کیوں اپنے والد کی عزت کو خاک میں ملاتی ہو۔ اس پر وہ بگڑ گئی اور کہا کہ خبردار، اگر آئندہ میرے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہماری بات چیت بند ہو گئی اور وہ میٹرک سے پہلے ہی پڑھائی چھوڑ کر اسکول سے چلی گئی۔ کبھی کبھی کسی سے پتا چلتا تھا کہ آمنہ کی سرگرمیاں جاری ہیں، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو کبھی گھر آ جاتی ہے۔ اس کا باپ مزدور تھا اور ماں نابینا تھی۔ ایسے میں اس کو روکنے والا کون تھا؟ اس کے بڑے بھائی بھی تھے مگر وہ شادی شدہ تھے اور بیویوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ایک دن میں نے ایک واقف لڑکی سے سنا کہ آمنہ بیمار ہے۔ وہ لڑکی اسی کے محلے میں رہتی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں آمنہ کا پتہ اس سے پوچھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ واقعی بستر پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت کالی اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جگمگائی۔ اس نے وہ پورے جذبات میں اٹھنے کی کوشش کی، نقابت سے اٹھ نہ سکی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ میں نے اس کی خیریت دریافت کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، کیا بتاؤں خیریت، یوں سمجھو کہ کبھی کی نیکی کام آ گئی اور بس خیریت ہو گئی، ورنہ عزت اور جان دونوں داؤ پر لگ گئی تھی۔ یہ ایک ذو معنی بات اس نے کہی تھی، میں جس کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کے جواب کو نظر انداز کر گئی اور حال احوال پوچھنے لگی۔ آمنہ بولی، کاش میں پہلے ہی تمہارا کہنا مان لیتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ دراصل میں اپنے گھر کے کھچاؤ بھرے ماحول سے متنفر ہو کر ادھر ادھر پیار تلاش کرنے لگی تھی اور پھر کٹی پتنگ بن گئی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ سارا مسئلہ میری بڑی بھابھی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ میں سب سے چھوٹی اور ناسمجھ تھی، میں نے زیادہ اثر لیا۔ میرے بھائیوں کی شادیاں امی نے بڑے چاؤ سے کی۔ شروع میں ہم سب مل کر رہتے تھے، ہمارا کھانا بھی اکٹھا پکتا تھا، گھر بھی ایک تھا اور اکٹھے رہنے پر سب خوش تھے۔ بڑے بھائی کی تنخواہ زیادہ تھی، لہٰذا گھر میں خوشحالی بھی تھی۔ اچانک ہماری بڑی بھابھی کا رویہ بدلنے لگا اور اس نے سب کا سکون برباد کر دیا۔ وہ ہر وقت امی سے لڑتی، کبھی کہتی کہ میرے کمرے سے کسی نے پیسے اٹھا لیے ہیں اور کبھی شور مچاتی کہ میری فلاں چیز غائب ہے۔ بھابھی کی شکایات سن کر امی جان ہر وقت ہماری پٹائی کرتی تھی۔ ہم کہتے، امی ہم نے کچھ نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی کہ تم نے ہی چوری کی ہے۔ تمہاری بھابھی جھوٹ تو نہیں کہتی، تمہارے سوا گھر میں کون آیا ہے؟ اس طرح ہماری خوب پٹائی ہوتی۔ اس طرح ہم سب ان سے باغی ہو گئے اور نفرت کرنے لگے۔ بڑی بھابھی کی ایک اور عادت یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے گھر کا کام نہیں کیا، کبھی اس نے برتن دھوئے اور نہ کھانا بنایا۔ وہ بس ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ صبح جب بڑے بھائی آفس چلے جاتے، یہ اٹھ کر تیار ہوتی اور میں چلی جاتی، اور جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا واپس آ جاتی۔ ہم تو ڈر سے بھیا کو کچھ نہ بتاتے اور نہ ہی امی بتاتی تھی۔ بھائی ہی سمجھتا کہ میری بیوی کہیں جاتی نہیں ہے۔ کبھی اگر امی بھائی سے شکایت کرتی کہ تمہاری بیوی بالکل کام نہیں کرتی تو وہ الٹا امی کو ڈانٹتا، یوں امی صبر کر لیتی۔
कुछ ना बोलती। छोटी भाभी का रवैया हमसे ठीक था, बल्कि वो तो सारे घर का काम करती थी और वक्त पर फारिग हो जाती तो अम्मी को दबाती और मैके जाती तो बहुत जल्द लौट कर आ जाती कि अम्मी को काम की तकलीफ ना हो। तब बड़ी भाभी छोटी को कहती कि तुम इतने सारे काम क्यों करती हो, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरी तरह आराम से बैठो और रोटी तोड़ो। सास किस लिए है, वो काम करेगी। तब हमारी छोटी भाभी जवाब देती कि वो हमारी माँ के बराबर है, बल्कि माँ का दूसरा रूप है, इसलिए मैं काम करूंगी क्योंकि ये मेरा अपना घर है। बड़ी भाभी ने उसे बहुत भड़काया कि ये घर का काम ना करे और सास तंग हो। मैं स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटा देती कि काम करना कोई गुनाह नहीं। एक दिन मैं स्कूल से आई तो देखा घर का नक्शा ही बदला हुआ है। बड़ी भाभी किचन में अपना खाना अलहदा बना रही है और अम्मी सहन में ईंटों का चूल्हा बनाकर अलग खाना बना रही है। मैंने पूछा, माँ ये सब क्या है? वो रोने लगी। कहा, मैंने तो बहुत कोशिश की मगर तुम्हारी बड़ी भाभी ने हमको अलहदा कर दिया है। रोजाना बेइज्जती करती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर बड़ी भाभी आई और अम्मी को खूब गालियां दी। कहा कि तुम सब मुफ्त खोरे निकल जाओ क्योंकि ये घर मेरा है। तब अम्मी और मैं इतना रोए कि आंखें सुर्ख हो गई। बड़ी ने छोटी भाभी को भी साथ मिला लिया। दोनों अलहदा खा पी रही हैं और उसी में खुश हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने भाइयों को मजबूर किया कि माँ बाप और हमारे बहन भाई को अलग घर लेकर दो, ये हमारे साथ ना रहे। यूं हमको एक गरीब बस्ती में गंदा सा मकान उन्होंने ले दिया, जहां अब्बू ने मामूली सी दुकान कर ली। यूं दाल रोटी चलने लगी। अब हम 5 खाने वाले थे और कमाने वाला मेरा बीमार बाप था। मैं तालीम ना छोड़ना चाहती थी, लिहाजा मैंने लड़कों से दोस्ती कर ली ताकि कुछ माली इमदाद ले सकूं। इस दोस्ती में उनकी तरफ से मुझको माली इमदाद तो मिल जाती थी, मगर फिर बर्बादी और बदनामी भी साथ मिली। इस दौरान अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे तो एक कॉलेज के लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती रखो तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। मैंने इस गौर से उसके साथ दोस्ती कर ली और उसने ऑपरेशन के लिए काफी रकम दी, जो मैंने माँ को ये कह कर दी कि मेरी एक सहेली जो मालदार बाप की बेटी है मुझको ये रकम दी है। वो लड़का जिसका नाम इरफान था अमीर बाप का बेटा था और उसको पैसे की परवाह ना थी। उसने मेरी इज्जत खराब की, जिसके नतीजे में आज मैं इस हाल में हूँ कि मरते मरते बची हूँ। अफसोस कि माँ का ऑपरेशन भी कामयाब ना रहा और ये के बाद दिगरे दोनों आंखें जाती रही। शायद मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मिली। मुझको आमना की जुबानी उसके हालात सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि अगर उसकी बड़ी भाभी अच्छी औरत होती तो इन लोगों का आज ऐसा बुरा हाल ना होता और बेटे माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाते, इन लोगों को भी संभालते, क्योंकि माँ बाप बहन भाइयों का भी हक होता है। बड़े भाइयों ने बीवियों के कहने में आकर ये हक अदा ना किया और यूं आमना की जिंदगी भी हालात की वजह से बर्बाद हो गई। मेरे दिल पर आमना की बातों का ऐसा असर हुआ कि सोचा उसकी भाभी के पास जाकर उनको समझाऊंगी कि वो इतना जुल्म ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं करता और ना वो इतने गरूर को पसंद करता है। मैं जुर्रत करके गई तो उसकी बड़ी भाभी मिल गई, मुझसे खुश इखलाकी से मिली, सब घर वालों की खैरियत पूछी, फिर आने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने साफ गोई से बताया, आमना की दोस्त होने की हैसियत से आपके पास आई हूँ, क्योंकि गुर्बत के बायस उनके हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी सास ससुर और उनके बच्चों की मदद करें, बल्कि आमना को अपने पास रख लें ताकि वो तालीम हासिल कर सके। कुछ देर तक भाभी खामोश और गुमसुम रही, जैसे कुछ बताना चाह रही हूँ और बता ना पाती हूँ। जरा देर बाद कहा, मुझे खुशी है कि आमना को तुम जैसी अच्छी दोस्त मयसर है, तुमको उसकी गुर्बत और दुखों का ख्याल है, लेकिन सही बात यह है कि इंसान अपना दुश्मन आप होता है, कोई और उसका दुश्मन नहीं होता। आमना को शुरू में मैंने प्यार दिया था और इन लोगों का भी ख्याल किया, मगर मेरी सास को बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा दिल उनसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा और फिर मैंने दूरी इख्तियार कर ली। और जहाँ तक आमना का ताल्लुक है, मैं उसको अपनी भाभी बनाना चाहती थी, मगर उसकी हरकतें ऐसी थी कि इरादा भी खत्म करना पड़ा।
ہوا یوں کہ ایک دفعہ میرا بھائی ہمارے گھر رہنے آیا۔ آمنہ فوراً ہی اس سے گھل مل گئی۔ خیر اس بات کو بھی میں نے نظر انداز کیا کہ اس کی عادت جانتی تھی، لیکن ایک رات جبکہ سردیاں تھی اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، رات کے تقریباً 2:30-3 بجے مجھ کو پیاس لگی اور پانی لینے میں کچن میں گئی تو برابر والے کمرے سے جہاں میرا بھائی عمران ٹھہرا ہوا تھا مجھ کو سرگوشی سنائی دی۔ تبھی میرا ماتھا ٹھنک گیا اور دبے پاؤں کمرے میں گئی۔ نیم تاریکی میں غور سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی بستر میں لیٹا ہوا ہے اور آمنہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر میں سبھی سو رہے تھے۔ میں نے ہلکے سے کھانسا تو بھائی نے اپنے اوپر کمبل لے لیا اور آمنہ اس کے کمرے سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، مگر فکر سے تمام رات جاگتی رہی اور صبح تک نیند نہ آئی۔ دوسری رات کا انتظار تھا کہ اب دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد آمنہ دوبارہ عمران کے کمرے کی طرف گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی، لیکن باہر ٹھہر گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ وہ تقریباً گھنٹہ بھر باتیں کرتے رہے۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری نیندیں حرام ہو گئی۔ زبان کھولتی تھی تو اپنے اوپر مصیبت آ جاتی، کیونکہ عمران میرا بھائی تھا۔ ایک رات تو حد ہو گئی جب میں نے دونوں کو ایک ہی بستر پر پایا۔ تب میں نے صبح اپنی ساس اور اس کے بچوں کو الگ کر دیا اور عمران کو ڈانٹ کر واپس کراچی بھجوا دیا۔ امی کا فون آیا کہ تم نے اسے ایسا کیا کہا ہے جو عمران ہر وقت اداس رہتا ہے۔ میں نے امی کو کبھی کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ آمنہ کا مزاج ایسا تھا کہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ادھر میرے بھائی کی ضد تھی کہ میں شادی آمنہ سے کروں گا، لیکن میں نہ چاہتی تھی کہ ایسے کچے چلن کی لڑکی کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ عمران نے مجھے بھی فون کیا، لیکن میں نے اس کو دل شکن جواب دیا تھا کہ تم واضح طور پر سن لو، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں ہرگز آمنہ کو تمہاری شریک حیات نہیں بننے دوں گی۔ کسی اور لڑکی کا بتاؤ تو میں جا کر بات کرتی ہوں۔ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ شادی کروں گا تو آمنہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ جب میں کسی طرح نہیں مانی تو بیٹی کی محبت سے مجبور ماں باپ مجھے بتائے بغیر میرے ساس سسر کے پاس چلے گئے عمران کے لیے آمنہ کا رشتہ طلب کرنے۔ میری ساس نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی نے ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کیا ہے اور آخرکار ہم کو گھر سے بھی نکال دیا ہے تو اب ہم کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں؟ ہرگز یہ رشتہ مناسب نہ رہے گا۔ پھر آپ کی بیٹی بھی یہ رشتہ نہیں چاہتی، پہلے اس کو منا لے پھر یہ رشتہ دیں گے۔ امی ابو میرے پاس آئے اور مجھ کو بہت اصرار کیا تو بعد ناخواستہ میں مان گئی اور وہ خوش دوبارہ آمنہ کا رشتہ مانگنے گئے۔ اس بار اس کے والدین نے ہاں کر دی اور میرے میکے میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھے گی، کیونکہ آمنہ کا پیر آزاد ہو چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی اور لڑکوں سے بھی دوستی تھی۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے کب جاتا ہے۔ اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی پر وہ نہ سمجھتا تھا۔ جب رشتہ طے پا گیا تو یہ دونوں باہر پارکوں اور ہوٹلوں میں ملنے لگے، یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی ساتھ ہوتے۔ انہی دنوں جبکہ ان کا رومانس عروج پر تھا، ایک لڑکے نے میرے بھائی کو ایک روز روکا اور کہا کہ تم آمنہ سے واسطہ ختم کر دو کیونکہ اس کی دوستی میرے ساتھ ہے۔ میرے بھائی کو اس کی بات کا یقین نہ آیا بلکہ بے حد غصہ آیا اور غصے میں اس لڑکی کو جس کا نام عرفان تھا خوب برا بھلا کہا۔ عرفان اس وقت تو دھمکیاں دے کر چلا گیا، مگر اگلے دن جبکہ عمران گھر لوٹ رہا تھا 4 گنڈوں نے اس کو آ لیا اور خوب زود و کوب کیا۔ دوسرے لڑکے جب وہاں پہنچے تو یہ لوگ عمران کو مار پیٹ رہے تھے۔ لڑکے چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے ان گنڈوں کو مار بھگایا اور عمران سے پوچھا کہ تمہاری ان سے کیا دشمنی تھی۔ عمران نے بتایا کہ ان لوگوں کو میں نہیں جانتا، لیکن ایک لڑکے عرفان کو مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے اور یہ لوگ اسی کے بھیجے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عرفان کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یار تم فکر نہ کرو، اب اگر دوبارہ اس نے تم سے پنگا لینے کی کوشش کی تو ہم کو بتانا، ہم اس کی ٹھکائی کر دیں گے۔ عمران کو پتہ نہیں تھا کہ آمنہ اور عرفان ایک دوسرے کے بہت قریب رہ چکے ہیں۔
بس اس نے آمنہ سے ملاقاتیں جاری رکھی، ادھر عرفان بھی اس کے پیچھے لگا رہا۔ آخرکار ایک بار پھر ان کی لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی میں میرے بھائی کے دوست بھی کود پڑے اور ڈنڈوں سے عرفان کی پٹائی کر دی۔ عرفان کو کچھ ایسی چوٹیں آئیں کہ وہ موت و زیست کی کشمکش میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے نزاعی بیان دیا کہ اس کو عمران نے مارا ہے۔ عرفان مر گیا، مگر اس کے بھائیوں نے میرے بھائی عمران کو گرفتار کروا کر جیل بھجوا دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران پر قتل کا کیس چل رہا ہے اور آمنہ کی نحوست نے میرے والدین کی خوشیوں کو ڈس لیا ہے۔ اب تم ہی کہو کہ میں کس طرح اپنے ساس سسر کے پاس جاؤں، آمنہ کو گلے لگاؤں یا اس کے والدین کی مالی مدد کروں؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ان سب کو شوٹ کر دوں۔ بھابھی جذباتی ہو گئی اور میں خوف زدہ کہ کہیں جذبات میں آ کر وہ مجھے بھی برا بھلا نہ کہہ دے۔ یہ فسانہ سن کر میں حیران پریشان ان کے گھر سے نکلی اور سوچ رہی تھی کہ کہانی کے دو رخ سامنے آئے ہیں، مگر اس کی چھوٹی بھابھی مل جاتی تو ان سے بھی بات کر لیتی، کیونکہ آمنہ ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔ پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک بار جب امی بیمار تھی اور ہسپتال میں داخل تھی اور میں امی کے پاس وہاں ٹھہری تھی، تو ساتھ والے کمرے میں آمنہ کی چھوٹی بھابھی اپنی ماں کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی۔ میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ ایک بار آمنہ کو لینے اسکول آئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہ اچھی طرح سے ملی، ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، امی کی عیادت کی۔ پھر میں ان کے کمرے میں جا بیٹھی اور ان کی ماں کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں آمنہ کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے بتایا کچھ دن پہلے میں اس کے پاس گئی تھی کیونکہ بہت بیمار تھی۔ چھوٹی بھابھی نے افسوس سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں ہی اس کو اپنے ایک رشتے دار لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی کیونکہ وہ مصیبت میں تھی۔ کیسی مصیبت؟ میں نے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، انہوں نے کہا، لڑکیاں نادان ہوتی ہیں اور ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملتی ہے۔ جب آمنہ کی عمران سے منگنی ہو گئی، سب نے اسے منع کیا تھا کہ تم اس سے شادی کے دن تک پردہ کرو، اب اس سے ملنا نہیں ہے، مگر دونوں سرے عام ملنے اور گھومنے پھرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی قربت بھی گہری ہو گئی۔ انہوں نے شادی سے پہلے غلطی کر لی، جس کی وجہ سے آمنہ مصیبت میں گھر گئی، مگر شادی کی تاریخ نزدیک تھی، لہٰذا وہ بے فکر تھی کہ بس چند دنوں بعد ہی میں تو محفوظ ہونے جا رہی ہوں۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اسی دوران ایک عرفان نامی لڑکے کی عمران سے لڑائی ہو گئی، جس کے قتل کے الزام میں وہ جیل چلا گیا اور آمنہ مصیبت کی دلدل میں گرتی گئی۔ جب کوئی راہ نہ پائی تو وہ ایک دن میرے پاس آئی اور اپنی مشکل بتائی۔ اب اس کی مدد کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اس کو اپنے رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہوں۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر خوشی اس کے نصیب میں نہ تھی، وہ بن بیاہی رہ گئی۔ اب وہ اپنی بڑی بھابھی کی وجہ سے مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی۔ اگر وہ نہیں آتی تو کیا آپ بھی ان سے ملنے نہیں جاتی؟ میں نے سوال کیا تو بھابھی بولی، میں چند بار گئی ہوں۔ قصور کس کا تھا، بڑی بھابھی کا یا؟ میرا اگلا سوال سن کر انہوں نے کہا، شروع میں تو بڑی بھابھی کا ہی قصور تھا، یہ بہت بے رخی اختیار کرتی رہی، شوہر کو بھی ساس سسر اور نند دیور کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ بعد میں امی ساس بھی آپے سے باہر ہو گئی اور خوب برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے حد الامکان ساس کا ساتھ دیا تھا، مگر بعد میں مجبوراً الگ ہونا پڑا کیونکہ میرے جیٹ اور میرے شوہر کا کاروبار ایک ہے۔ دونوں بھائی ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دکان بھی اپنے والد کو بنا کر دی ہے۔ تھوڑی بہت مدد کرتے تھے، مگر سب فیصلوں پر حاوی چونکہ بڑی بھابھی ہیں اور ان کے بھائی عمران جیل میں ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں بھائی ان دنوں اپنے والدین کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ آمنہ کی طبیعت میں جلد بازی تھی، اس وجہ سے بھی اس کے قدم تباہی کی طرف گئے۔ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتی تو شاید حالات اتنے قابو سے باہر نہ ہوتے۔ اب آمنہ گھر سے نہیں نکلتی، اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے، اس نے گھر کے حالات سنبھال لیے ہیں۔ آمنہ کو بھی گھر سے نکلنے نہیں دیتا، تنخواہ ساری لا کر ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آمنہ بتا رہی تھی کہ جب سے میرا بھائی بڑا ہوا ہے، ابو امی کو سکون ملا ہے اور ہمارے دن پھرنے لگے ہیں، اور اب امی اس کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس فکرے پر میں چونک پڑی اور پھر میں نے دعا کی، یا اللہ اس بار آمنہ کی ماں کو ایسی بہو دینا جو اس کی ہمدرد ہو، بیٹی بن کر خدمت کرے، ان کو سکون دے، اور یہ بیٹا ان سے چھین کر نہ لے جائے، کیونکہ ماں کا اپنی اولاد پر بہت حق ہوتا ہے اور یہ بیٹا ان کا آخری سہارا ہے۔